صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق عقائد۔ صحابی کی تعریف: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ یعنی صحابی ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں، 3 چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، خواہ آپ کی زیارت ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ مثلا نابینا ہے، زیارت نہیں کر سکا، مجمع بہت بڑا ہے اور اس کے آگے کچھ اور لوگ ہیں اور اس کی نظر نہیں جا سکی، اور یہ 1 سیکنڈ کی ملاقات یا 1 گھنٹے کی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں مسئلہ معلوم کریں یا معلوم نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس تک بندہ پہنچ جائے، نمبر 1، اور ایمان قبول کرے، مومن ہو، آپ کو نبی، سچا نبی مانے، نمبر 2، اور پھر اس کا خاتمہ اسی ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو، نمبر 3۔ تو صحابی ہونے کے لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، حالت ایمان میں ہو، اور حالت ایمان پر خاتمہ ہو۔ فائدہ: اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے ارادے سے آئے تو بھی صحابی ہے، اور اگر ایمان لانے کا ارادہ لے کر نہ آئے لیکن محفل میں آ کر ایمان قبول کر لے تو وہ بھی صحابی ہے۔ اسی طرح لقاء کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی صحبت میسر ہو جائے تب بھی صحابی ہے۔ یعنی جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا، وہ ایمان کی نیت سے نہیں آیا، اپنی غرض کے لیے آیا، مخالفت کے لیے آیا، لیکن مجلس میں پہنچا، کلمہ پڑھ لیا تو بھی صحابی ہے۔ اور اگر کوئی ایمان ہی کے ارادے سے آیا ہو تو بھی صحابی ہے۔ مطلب اس کا اعتبار نہیں کہ آیا کیوں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے بعد وہ کیسا ہے۔ حضور کی مجلس میں آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، یہ مومن ہے اور یہ صحابی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدائی انتخاب ہیں۔ مقام صحابیت محض اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبوت اور رسالت کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی خود منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام خدائی انتخاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے اور ان میرے ساتھیوں کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد موجود ہے: ان اللہ اختارہم لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ صحابہ خدائی انتخاب ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کے انتخاب میں درستگی ہی درستگی ہوتی ہے، بہتری ہی بہتری ہوتی ہے، تصحیح ہی تصحیح ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مؤمن ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پکے سچے مؤمن ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان کا سب سے پہلا مصداق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام مومن ہیں، پکے مومن ہیں، پیغمبر کے جانثار ہیں، اور جہاں قرآن اہل ایمان کا تذکرہ کرے اس میں سب سے پہلا اہل ایمان کا مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، اول المؤمنین، اول المسلمین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عادل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔
دین اسلام کا مدار انہی کی روایات، مرویات اور شہادات پر ہے، اور ان کی روایات اور شہادات کے انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اعلان نبوت کی گواہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ کے اعلان نبوت کے گواہ صحابہ کرام ہیں، اور گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ اگر گواہ عادل نہ ہو تو بتاؤ گواہی کیسی ہوگی، مقدمہ ثابت کیسے ہوگا؟ تو یہ جو مقدمہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا، اس کے عینی گواہ، چشمدید گواہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ گواہ کمزور ہو جائے مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مقدمے کو مضبوط رکھنے کے لیے گواہ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے عینی اور چشمدید گواہ ہیں، اور تمام کے تمام عادل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے میں وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتے، یعنی دنیا میں اس گناہ سے معافی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے ملنے والے اخروی عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین محفوظ عن الخطا ہے۔ محفوظ عن الخطا کا معنی یہ نہیں کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں۔ محفوظ عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ صحابہ سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ اللہ ان کو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو آخرت کا عذاب بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ صحابی کو دنیا میں گناہ کے باقی رہنے سے محفوظ رکھتے ہیں، اور موت کے بعد پھر عذاب سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال، افعال اور ان کی تقاریر حجت شرعیہ ہیں۔ ان کے قول اور فعل کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو بولیں وہ قول، جو کریں وہ فعل۔ ان کی موجودگی میں کوئی تابعی بات کرے یا کام کرے اور یہ خاموشی اختیار کرے، یہ ان کی تقریر ہے۔ تو صحابہ کرام کا قول یہ بھی حجت، صحابہ کرام کا فعل یہ بھی حجت، صحابہ کرام کی تقریر یہ بھی حجت اور حجت شرعیہ ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال کو، افعال کو، تقاریر کو بطور دلیل شرعی کے پیش کیا جا سکتا ہے، بطور حجت شرعیہ کے پیش کیا جا سکتا ہے، تو صحابہ کرام حجت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عمل کے عین مطابق ہو، اور اگر کسی کا ایمان اور عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوگا۔ نہ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کہلائے جانے کا مستحق ہے اور نہ نیک کہلائے جانے کا مستحق۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں، یعنی جو انسان بھی جنت میں جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عقائد وہ ہوں جو صحابہ کرام کے ہیں، اور اس کے اعمال نیک وہ ہوں جو صحابہ کرام کے ہیں۔